ختنے کو آپ سنت مانتے ہیں. کہا یہ گیا کہ ختنے کو سنت ماننے کی دلیل قادے کے اذکار سے زیادہ مضبوط کیسے ہو سکتی ہے؟ قادہ نماز کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں اس کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو حامدی صاحب ایک مستقل بذات سنت نہیں تسلیم کرتے کہ اس کے اندر کیا چیز پڑھی جانی ہے. ختنہ اور قادے کے اذکار کا موازنہ کرتے ہوئے آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ ختنہ دین میں زیادہ اہم ہے؟ دوسری جانب کہ آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قادے میں کوئی ذکر نہ کیا ہو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جاؤ تمہاری نماز پوری ہو گئی ہے. تو ختنے جیسی چیز کو آپ ایک سنت اور مستقل بذات دین کی ہدایت مانتے ہیں، جبکہ نماز اور عبادت جیسی اہم چیز اور اس کے اندر کیا پڑھنا ہے اس کو سنت کی فہرست میں نہیں شامل کرتے. یہ سوال چند در چند مغالطوں سے پیدا ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ ہمارے دین کا طبی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. طبی معاملات کے لیے انسانی عقل کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ فراہم کیا ہوا ہے. چنانچہ ہم تحقیق کرتے ہیں، علاج دریافت کرتے ہیں. اس وقت اگر غور کر کے دیکھیں تو جراحی ایک معجز چیز بن چکی ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت اور اسی کی نعمت ہیں. دین کا موضوع تزکیہ و تطہیر ہے. قرآن مجید نے اس کو انہی لفظوں میں بیان کیا ہے. تزکیہ و تطہیر یعنی ہمارے بدن کی صفائی، بدن کی پاکیزگی، ہمارے خور و نوش کی پاکیزگی، ہمارے اخلاق کی پاکیزگی. یہ چیز دین میں ملحوظ رکھی گئی ہے. عبادات اسی پاکیزگی کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں. دین کی حقیقت اللہ کی بندگی ہے، لیکن اس کے پیش نظر ہدف کیا ہے؟ یعنی جب ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں گے تو اس سے کیا ہدف ہے جس کو حاصل کرنا مقصود ہے؟ وہ تزکیہ و تطہیر ہے. چنانچہ اس میں جو ہدایت بھی کی جاتی ہے وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے. اس میں کوئی طبی پہلو کبھی پیش نظر نہیں ہوتا. اچھا. چنانچہ ختنے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ بدن کی تطہیر کی چیزوں میں سے ہے. اچھا. یہ خود حضور نے واضح کر دیا ہے. میں نے جب سنت کی فہرست بنائی تو اس میں ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ کہ آپ زیر ناف کے بال مونڈ کے رکھیں گے، آپ ناخن کو تروائیں گے، یہ سب چیزیں جن کے درمیان میں ختنہ بیان کیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے. فطرت یہ چاہتی ہے کہ تم صفائی اور پاکیزگی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بھی ہم سے کچھ زیادہ تقاضے کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر ہم وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم غسل کرنے کو لازم قرار دیتے ہیں. یہ سب تزکیہ و تطہیر ہے. تو اس میں بھی وہی چیز ملحوظ ہے تاکہ کوئی گندگی، کوئی غلاظت جمع نہ ہونے پائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختنے کی سنت جاری کر دی. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے گویا اپنی اولاد میں اس کا احیاء کیا. اس سے پہلے بھی یقیناً رہی ہوگی، لیکن سیدنا ابراہیم کے بعد جب ایک مسلمان امت کو وجود پذیر کرنے کا معاملہ شروع ہوا تو خاص طور پر اہتمام سے اس کو جاری کیا گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسی طریقے سے جاری رکھا. چنانچہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کوئی طبی مسئلہ ہے، یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں. پہلی بات ہو گئی. دوسرا جو مغالطہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب دین کو بیان کیا جاتا ہے تو سنت کا لفظ دو پہلوؤں سے زیر بحث آ جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم تو قرآن میں بیان ہوا ہے. بعض احکام کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ بتایا جاتا ہے، ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ یہ سنت میں بیان ہوا ہے. جی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے یہ حکم ہمیں دیا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. قرآن مجید میں نماز کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں. آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ظہر کی اتنی رکعتیں ہوں گی، عصر کی اتنی ہوں گی، فجر کی اتنی ہوں گی، ان کے اوقات یہ ہوں گے، یہ کہاں سے ملا ہے؟ تو کہا جائے گا یہ سنت سے ملا ہے. یعنی ساری کی ساری نماز سنت کے ذریعے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں جاری کی ہے. یہ جواب دیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور جواب دیا جاتا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ جب آپ سے خود نماز کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے ہاں فقہا اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز میں اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی چیزیں سنت ہیں. اب وہاں سنت ایک بالکل مختلف مفہوم میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اچھا. ان کو بھی در حقیقت یہی مغالطہ ہوا ہے.
یعنی وہ ادھر بھی سنت سن رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح وہاں سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے میں ختنے کے لیے اسی طرح استعمال کر رہا ہوں. یہ صورتحال نہیں ہے. جب کہا جاتا ہے کہ ختنہ ہمیں سنت سے معلوم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماخذ کی حیثیت سے سنت زیر بحث ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور جب ہمارے ہاں فقہا کہتے ہیں یا ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز میں ایک ایسی چیز ہے جو رسالت میں آپ کیا کرتے تھے لیکن آپ نے اس کو فرض نہیں کیا, اس کو واجب نہیں ٹھہرایا. وہ یہاں فرض اور واجب کے مقابلے میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ کا طریقہ ہے ایک, یعنی رسول اللہ کا طریقہ تو ساری نماز آپ ہی نے سکھائی ہے, لیکن آپ نے ان میں سے کچھ چیزوں کو لازم کر دیا ہے, کچھ چیزیں احناف کی اصطلاح کے مطابق واجب ہو گئی ہیں, کچھ چیزیں ایسی جن کو آپ نے اس درجے میں نہیں کیا. اس درجے میں نہیں کیا تو آپ کہیں گے یہ سنت ہے. اچھا, یعنی حضور نے کسی وقت کہہ دیا یا آپ نے اس چیز کے بارے میں لوگوں کو اختیار دے دیا یا ترغیب دلا دی تو یہ سنت کے دائرے میں آ جائیں گی. پوچھے آپ ان سے تو کہیں گے نماز کے فرائض یہ 4 ہیں یا واجبات اتنے ہیں, یہ بیان کریں گے نا. حالانکہ ساری نماز سنت سے منتقل ہوئی ہے. تو اس سے ایک عام آدمی کو بہت مغالطہ ہوتا ہے. اس مغالطے کو میں نے اپنے ڈسکورس میں رفع کیا ہے اور میں نے یہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ جب ہم دین کے ماخذ کے لحاظ سے سنت کا لفظ استعمال کریں تو اس کو وہیں تک رہنا چاہیے. یعنی قرآن مجید میں ایک حکم بیان ہوا ہے, وہ کون سے احکام ہیں جن کی ابتدا قرآن کر رہا ہے. قرآن آیا اور اس نے پہلی بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کے مخاطبین کے لیے ایک حکم دیا. یعنی وہ اس سے پہلے ابراہیمی دین کی روایت میں نہیں تھا. اگر اس طرح کا کوئی حکم دیا ہے قرآن نے تو ہم اسے کہیں گے یہ قرآن کا حکم ہے. یا آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ ہمارے عام طور پر حجاب کے احکام یا مرد و زن کے اختلاط کے احکام کے بارے میں بھی لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ قرآن نے بیان کیے ہیں. جب قرآن نے بیان کیے ہیں تو وہاں قرآن کا فہم زیر بحث ہوتا ہے, قرآن کی آیات زیر بحث ہوتی ہیں. قرآن نے بیان کیا کہ مطلب کیا ہے, یعنی پہلی مرتبہ قرآن نے بیان کیے. لیکن جب ہم سنت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے ایک طریقہ چلا آ رہا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی دین کی اس روایت کو جو عرب میں پہلے سے موجود تھی اصلاح کر کے اس میں اگر کوئی تجدید مقصود تھی تو تجدید کر کے اپنی امت میں جاری کر دیا. یہ بات پہلے الگ سے سمجھ لینی چاہیے کہ میرے ہاں جب سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے دین کے وہ احکام جو قرآن سے ابتداً نہیں ملے. یعنی قرآن ان کا ذکر کرتا ہے, ان کا حوالہ دیتا ہے, لیکن وہ ابتداً قرآن میں بیان نہیں ہوئے. وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کے ذریعے سے آگے منتقل ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کی جاری کردہ سنت یا سنت متواترہ, سنت ثابتہ, اس طرح کی اصطلاحات سے تعبیر کر لیا جاتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سنت کو 2 الگ الگ مفاہیم میں بولنے کے نتیجے میں بہت مغالطہ ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر ان چیزوں کو کیا کہا جائے. یعنی وہ چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک بہترین نمونے کی حیثیت سے کی, لیکن ان کو یہ حیثیت نہیں دی کہ وہ لوگوں کو پابند کر دیا جائے, وہ لازماً کرنی ہے, یا وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر کوئی عمل ادا نہیں ہوتا. تو خود حضور نے یہ جو فرق ملحوظ رکھا اس میں پھر اس کو کیا کہا جائے, تو میں نے اس کے لیے تجویز کیا کہ اس کو اسوہ حسنہ کہا جائے. جو خود قرآن مجید نے کہا, وہ خود قرآن مجید نے ایک تعبیر اختیار کی ہے تاکہ یہ مغالطہ نہ ہو, یہ خلط مبس نہ ہو, یہ 2 چیزیں بالکل الگ الگ رہیں. تو مجھ سے جب آپ پوچھیں گے کہ فلاں حکم کہاں سے ملا ہے تو میں کہوں گا قرآن سے ملا ہے یا میں کہوں گا سنت سے ملا ہے. تو یہاں سنت اس مفہوم میں نہیں ہے, یہ ماخذ کے مفہوم میں, سورس کے مفہوم میں, یعنی وہ کہاں سے آئی ہے, ہم تک کہاں سے پہنچی ہے, قرآن سے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی چیز کو جاری کرنے سے. تو اگر رسالت مآب نے اس کو پہلے جاری کر دیا ہے تو پھر وہ سنت کہلائے گی. اسی وجہ سے میں نے اپنی کتاب میں یہ بتایا ہے کہ سنت قرآن سے مقدم ہے. یعنی رسالت مآب نے جب نبوت کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ مجھے عطا کر دی گئی ہے تو جو سنت پہلے سے جاری تھی یا طریقہ پہلے سے جاری, سنت کا مطلب ہے طریقہ, جو طریقہ پہلے سے دینی روایت کا جاری تھا اس پر آپ عمل پیرا ہو گئے. پھر قرآن نے آپ کو حکم دیا یعنی تبع ملت ابراہیم حنیفہ, اب آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں گے. اسی طرح سارے
انبیاء کا ذکر کر کے سورہ انعام میں یہ کہا فَبِہُدَاهُمْ اقتدِی، یعنی جو پیغمبروں کے دین کی روایت چلی آ رہی ہے اس کی پیروی کی جائے. تو یہاں سے سنت شروع ہو گئی. ٹھیک. اب کوئی نئی چیز اس میں داخل کرنی ہے وہ داخل ہو جائے گی، کسی چیز کی تجدید کرنی ہے تجدید ہو جائے گی، اصلاح کرنی ہے اصلاح ہو جائے گی. تو دین کے ایک ماخذ کی حیثیت سے میرے ہاں سنت کا لفظ بولا جاتا ہے. جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے وہ بہت سی ہیں. میں نے اپنی کتاب میں وہ ساری دعائیں نقل کی ہیں جو قادے میں رسول اللہ پڑھتے تھے. ان سب دعاؤں کے ترجمے کیے ہیں، بتایا ہے کہ وہ کتنی پاکیزہ دعائیں ہیں. وہ حضور کا عمل ہے. تو آپ نے اب نماز کو جب مرتب کر کے جاری کیا ہے تو اس میں کیا چیز کی ہے؟ اس میں کچھ چیزوں کو لازمی اعمال کی حیثیت سے جاری کر دیا ہے، کچھ چیزوں کو لازمی اذکار کی حیثیت سے جاری کر دیا ہے. وہ لازمی اعمال اور لازمی اذکار خود آپ ہی نے متعین کر دیے ہیں، اپنے عمل سے متعین کر دیے ہیں. وہ سب کے سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئے ہیں. اس کے بعد کچھ چیزیں آپ نے اپنے لیے پسند فرمائی ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کریں. یعنی میں نے ہی نہیں کہا، اس طرح کی چیزوں کا، مثلا قعدے میں دعائیں کریں. ظاہر ہے کہ قعدے میں دعائیں ہی کریں گے، قعدہ دعاؤں کے لیے ہی مقرر کیا گیا ہے. یعنی وہ جو عمل ہوتا ہے قعدے کا وہ کس لیے ہے؟ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اب ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کر لی، تسبیح کر لی، ہم نے رکوع کر لیا، ہم نے سجود کر لیا، اب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے ہم دعا و مناجات کریں گے. تو دعا و مناجات کے لیے آپ نے لوگوں سے کہا جو دعا چاہے کر لو. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہدایت ہے، یعنی یہ میں نے نہیں کوئی داخل کرتی دین میں. آپ نے فرمایا جو دعا چاہے تم اب قعدے میں کر سکتے ہو. تمہیں اللہ سے کیا مانگنا ہے، کیا مناجات کرنی ہے، کیا کہنا ہے، جو آپ چاہتے ہو کرو. اس میں ظاہر ہے کہ آپ بھی تو دعائیں کرتے تھے. تو آپ کی وہ دعاؤں کو جب پرانے ہمارے فقہا بیان کریں گے تو کہیں گے کہ اگر وہ دعا آپ نے کی ہے، پتہ چل گیا کہ آپ نے کسی وقت یہ دعا نماز میں کی ہے یا کسی کو کہا ہے کر لو، تو اس طرح کی چیزوں کو وہ کہیں گے یہ سنت سے معلوم ہوا. یہ سنت کا دوسرا مفہوم ہے. میں یہ کہوں گا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. اچھا. یعنی یہ وہ بہترین نمونہ ہے. تو یہ بات ہے، اس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا.